آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا یقین کریں ان سے ذرا اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں خون کے آنسو روئے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں, قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, پہلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا, آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. آدھی بات انہوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ رو پڑے. جب کسی شخص کو کسی غلطی پہ آج دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے رونا شروع کر دے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس غلطی کو مان رہا ہے. کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی سقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد بن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں حضور کو دفنا لینے دو, پھر ڈسین کر لیتے ہیں. تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے؟ ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے, فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں, فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے. یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ. چند لوگوں نے مل کے چن لیا اور بعد میں وہ تو ابو بکر کی شخصیت بہت بڑی تھی تو اس لیے اتفاق ہو گیا. انصار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے, خود سیدنا ابو بکر مانے, اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی جس طریقے سے خلافت قائم ہوئی اس کو کبھی کوئی دلیل نہ بنائے, وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. آندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جسے خلیفہ چنا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر خود اس کو دلیل کے طور پہ کریں گے ابو بکر کی پلی کبھی نہیں لینی ہے, اس طریقے سے خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے. تو ظاہر جو بیچارہ مسلمان ہے 5 وقت کا نمازی مسجد میں جاتا ہے اور 2 لشکر لگ جائیں تو وہ تو پریشانی میں کس لشکر میں جائیں؟ ایک طرف نبی کی بیٹی, ایک طرف نبی کا داماد, دوسری طرف بھی بڑے جلیل القدر شخصیات ہیں نا اس زمانے کے مسلمان کے لیے, کیونکہ جنگوں میں ساتھ, میدانوں میں ساتھ, فتوحات میں ساتھ, کسی نے مال قربان کیا, کسی نے بچے قربان کیے, سارے ساتھ ساتھ ہیں. مسئلہ ہے نبی کی رحلت کے بعد, جب تک رسول ہے تو شیر و شکر ہے, اس وقت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. زبیر علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے, کچھ علی کو بخن بخن کہہ رہے ہیں. علی کے چہرے کو کیوں کہا نبی؟ آپ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ واحد چہرہ ہے جو کبھی بتوں کے سامنے جھکا نہیں ہے. ذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. ذکر کرتے تھے مولا علی کا, یہ صحیح بات ہے. جو برادران اہل سنت کہتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں تھا, واقعا کوئی جھگڑا نہیں تھا, سارے ساتھ ساتھ تھے. مسئلہ ہے رسول خدا کے بعد, رسول کے بعد خلفاء بنے ہیں, دوسرے خلیفے کو بھی مارا گیا, تیسرے خلیفے کو بھی مارا گیا, حضرت علی کو مسجد میں شہید کر دیا گیا. پھر آتے ہیں جنگ صفین. اب جو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں, کیا ہو گیا اس معاشرے کے مسلمان کو کہ اپنے خلیفے کو قتل کرنے چلا. ہم آج تو قصیدے بیان کرتے ہیں وہ خلافت راشدہ کے ہوں یا ہم شیعہ ولایت علی کی بات کریں, تو وہ معاشرہ کیسا تھا؟ ایک ایسا معاشرہ جو خلیفہ کش بنا, خلیفے کو قتل کرنے لگا. یعنی پہلی خلافت سے ہٹیں اور دوسری خلافت, تیسری خلافت, چوتھی خلافت, امام حسن کو 5ویں خلافت بھی مانا جاتا ہے, خلافت راشدہ میں لاتا ہے. یعنی ایک بھی ایسا خلیفہ نہیں جیسے ہم یہ بولیں کہ امریکہ نے آ کے مارا, مسلمانوں نے مارا, کلمہ پڑھنے والوں نے مارا. اور ایسا بھی نہیں کہ ایک بندے نے مارا. تیسری خلافت میں دیکھیں پورے مسلمانوں کا ایک ہجوم ہے, یہاں تک کہ زوجہ بچانا چاہتی ہیں اور ان کی انگلیاں تک کاٹ دی جاتی ہیں. ایک عجیب سا مسلمانوں میں. تو یہ اختلاف صرف آج کا نہیں ہے. اگر آدمی تاریخ پڑھے اس زمانے کے مسلمانوں کے احترام کو کیا ہوا. آج کا مسلمان صدیوں کے بعد نعرے مارتا ہے, لیکن اس زمانے کا مسلمان, اور یہ بھی بات نہیں کہ دوسری خلافت تیسری خلافت, علی جیسے امام کو بھی شہید کر دیا گیا. بات صرف اصحاب کی نہیں ہے, بات صرف اولاد کی نہیں ہے, مطلب اصحاب کو بھی قتل کیا, اولاد کو بھی قتل کیا. اور بعض واقعات میں اگر ازواج کو دیکھا جائے تو ان میں سے بھی کسی کو قتل کر دیا گیا. اور یہ کون ہے؟ محمد کی امت کے کلمہ گو, کلمہ پڑھنے والے. تو اصل جو قرآن انسان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ 70% آف قرآن جو ہے وہ ذکر بنی اسرائیل ہے. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم, کہ بنی اسرائیل کی امتیں یا فرعونی اپنے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے. ہزاروں کی تعداد سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا گیا. کبھی ناقہ صالح کو قتل کیا, کبھی حضرت یحییٰ کا گلا کاٹا گیا, کبھی اتنے معجزات دکھانے کے بعد بھی گوسالہ پرست بن گئے کہ حضرت موسیٰ نے ید بیضا, کبھی لکڑی سے اژدہا کو بنانا, کبھی سمندر کو زمین میں بدل دینا. اور اس کے بعد بھی جب وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر, جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو حضرت ہارون کو امت چھوڑ دیتی ہے, گوسالہ پرست بن جاتی ہے. اور نبی فرماتے ہیں الساع بالساع, جو امت بنی اسرائیل نے کیا وہ میری امت کرے گی. یا رسول اللہ, بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا. آپ نے کہا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, آپ میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. الانہ لا نبی بعدی, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یا رسول اللہ, بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا, آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں. فرمایا نہیں, یہ نبی زادوں کو قتل کریں گے, کام تو وہی کریں گے نا. اشراف امت, عالم امت, لقب ہے آل محمد کا نا, عالم امت ہے نا امت کے, اور ان کے آل کو قتل کریں گے بالکل اسی طرح جس طرح بنو اسرائیل نے کیا. موسیٰ کی غیبت 40 دن کی تھی, یعنی پردے غیب میں گئے موسیٰ. کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے. کتنے معجزے دیکھے امت نے, فرعون سے بچایا, اژدہا بنایا, ہاتھ میں نور دکھایا, کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کروایا, کبھی من اتر رہا ہے, کبھی من و سلوا اتر رہے ہیں, اتنے معجزے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد امت کیا بن جاتی ہے؟ وہیں پہ پلٹ جاتی ہے, مطلب اسی جہالت میں چلی جاتی ہے جس جہالت سے اس کو موسیٰ نے کیا کیا تھا, نکالا تھا. گوسالہ پرست. اہل بیت کا کام تھا آپ کی سوچ کو بدلنا, کہ یہ سوچو اتنے بڑے بڑے برج کس طرح گر گئے, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. شمر کی مثال آپ کے سامنے, عالی ترین مثال اگر دی جا سکتی ہے وہ جناب زبیر کی مثال ہے. رشتہ داری بھی ہے, بھوپھی کے بیٹے بھی ہیں, لیکن مولا فرماتے ہیں وہ زبیر جو عابد بھی تھا, زاہد بھی تھا, لیکن ایک جنگ آتی ہے جو علی بن ابی طالب کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو اہل بیت کا کام ہے فکر بشر کو بیدار کرنا. اب شیطانی طاقتیں اسی چیز کی دشمن ہیں. وہ کہتی ہیں گفتگو تو ہو پر فکری نہ ہو, قصے تو سنو پر فکر نہ کرو, قرآن پڑھو پر غور نہ کرو. 10 بار مولوی آپ کو قصہ سنائے گا, اللہ نے آسمان سے یہ اتارا, اللہ نے آسمان سے وہ اتارا, اور یہ بچڑا پرست بن گئے, لیکن آج تک سوچا نہیں کہ بچڑا پرست کیوں بنے. اور رسول جب کہہ رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کرے گی وہ میری امت کرے گی. بنی اسرائیل نے نبی کو چھوڑا, اس کے بعد حضرت ہارون کو دھکے دے کر گھر کے اندر قید کیا. کچھ تاریخ بنی اسرائیل میں حضرت ہارون کے ہاتھوں کو باندھا, مجبور کر کے ایک جگہ پہ بٹھا لیا,
اور وہ یہودی سامری جس نے ان کے لیے بچڑا بنایا تھا بچڑا پرست بن گئے. کس کو چھوڑ کے؟ ولی کو چھوڑ کے. کس کو چھوڑ کے؟ جس کو موسیٰ بنا کر گئے تھے کہ اگر میں غیب میں جا رہا ہوں اور غیب میں جانے کے بعد اگر کوئی تمہیں ہدایت دے سکتا ہے وہ کون ہے؟ ہارون ہے. اور ہارون کے مقابلے میں جو بنایا جائے گا وہ بت ہوگا. اور اگر اس کے پیچھے جاؤ گے تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. کہتے ہیں بالکل اسی طرح یہاں رسول دنیا سے جاتے ہیں. امت نے علی کے ساتھ وہی کیا جو بنی اسرائیل نے ہارون کے ساتھ کیا. ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی. وہ امام جو باعث ہدایت ہے, وہ امام جو سلونی کا دعویٰ کرے. تیسری خلافت بھی جب علی کو دی جا رہی ہے تو ود کنڈیشن کہ علی اگر فلاں فلاں کی سنت پہ عمل کرو گے تو تخت ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. برملا آیا کہ تاریخ پڑھی ہے. اور مولا علی نے یہ بتایا کہ امام وہ ہوتا ہے جو کبھی حق نہیں چھوڑتا. فرمایا حکومت کی قیمت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. میں اگر عمل کروں گا تو سنت رسول پر, دوسروں کی سنت پہ نہیں. کہ علی اتنی سی شرط ہے اگر مان لو تو آپ کو بنا دیا جائے گا. اور یہ بھی برملا اگر خالد زندہ ہوتے تو حضرت علی کو نہیں بنایا جاتا. یہ ظلم تھا امام کے حق میں جو عالم بھی ہے, جو شجاع بھی ہے, جو حسب والا بھی ہے, جو نسب والا بھی ہے, جس کی فضیلت میں ایک نہیں سینکڑوں حدیث رسول نے بیان کی ہیں. اس کی باری کب آتی ہے؟ مطلب جو معیار رسول گرامی بتا کر گئے ان معیاروں پہ حضرت علی بن ابی طالب کا انتخاب نہیں کیا گیا. اس بحث کو چھوڑ دیجئے کس نے کیا کیا. سوچئے یہ امت نے ایسا کیوں کیا. جناب سیدہ کا واقعہ بڑا سینسیٹیو ہے لیکن اس واقعے سے تھوڑا ہٹ کے ہم آگے چلے جائیں. کربلا کا واقعہ وہ کیوں؟ فاصلہ دیکھیں رسول کی دنیا سے رحلت میں اور کربلا کے واقعے میں 50-60 سال کا فاصلہ ہے. بھائی 60 سال میں امت کو ایسا کیا ہوا جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کے نواسے کے گلے پر چھری چلانے لگے. 60 سال میں امت کے حیا کا معیار یہ تھا کہ نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں. اسی دربار میں منبر پہ کھڑے ہو کے اذان بھی دے رہا ہے اور اسی محمد کے نواسے کا سر نو کے نیزہ پر بھی ہے. نو کے نیزہ پر بھی ہوتا تو امام سجاد برداشت کر لیتے. نو کے نیزہ پہ نہیں, اپنے سامنے رکھ کے چھڑی سے حسین کے ہونٹوں پہ مار رہا ہے. اور حدیثیں کربلا ہے کہ نبی ان ہونٹوں کا بوسہ دیا کرتے تھے. سیدہ ان ہونٹوں کو چوما کرتی تھی. کبھی سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے, کبھی اپنے نماز جمعہ کے خطبوں کو روک کر حسین کو اپنے گھٹنوں پہ بٹھایا جا رہا ہے. بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوا جا رہا ہے. کہ زبیر کبھی علی سے جدا نہ ہوتا اگر اس کا بیٹا نہ ہوتا. بیٹے نے باپ کو علی کا مخالف کر دیا. جنگ جمل کبھی نہ ہوتی اگر کچھ لوگ آ کر باتیں نہ بناتے. یہاں تھوڑی دوری ہوئی نا. امام ولایت کا مطلب یہ ہے تمہارا ہاتھ امام کے ہاتھ سے جدا نہ ہو پائے. بڑے بڑے نبیوں سے جدا ہو گئے. نوح کا بیٹا, قارون کا واقعہ, یعقوب کے بیٹے. یہ قرآن کیوں کس سے بتا رہا ہے؟ بیٹے ہیں, نبی کے بیٹے ہیں, لیکن دلوں میں حسد کا زنگ لگ گیا. بھائی کے قاتل بننے چلے. مذاق نہیں بتا رہا قرآن. ابتدا انسانیت آدم اور حابیل اور قابیل دونوں بھائی ہیں. حب ذات کی وجہ سے من اتخذ الہ ہوا, جب الہ ہوا بن گئے تو بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا. بھائیوں نے بھائی کو نہر کے اندر ڈال دیا. یوسف کی عمر کیا تھی؟ بھائی تھے, قاتل بنے اپنے ہاتھوں سے. اب مسلمان بولے کیسے ممکن ہے امت اپنے نبی کی بیٹی کے گھر پہ آگ لگائے؟ کیسے ممکن ہے یعقوب کے بیٹے اپنے بھائی کو گرا دیں؟ کیسے ممکن ہے حابیل قابیل کا واقعہ پیش آ جائے؟ قرآن تو سگے رشتوں کی بات کرا, الگ رشتوں کی بات کر رہے ہو. کیسے ممکن ہے قارون موسیٰ کا دشمن بن جائے؟ کیسے ممکن ہے زبیر علی کے مقابلے میں آ جائے؟ یہ دل اگر کسی چیز کا عاشق بن جاتا ہے اپنوں کا قاتل بن جاتا ہے. یہ بالکل نیچرل واقعات ہیں کہ پاکستان نظر نہیں آتا. بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا, بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا, باپ نے بچوں کو قتل کر دیا, بیٹے نے اپنے پورے خاندان کو قتل کر دیا. ڈیلی ہم واقعات سنتے ہیں. بھائی یہ انسان ہے. نبی اسی لیے آئے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کا کام یہی ہے بشیرم و نذیرہ, بشارت بھی دے, ان کے وجود کو تزکیہ بھی کرے. اور خدا پھر خود کہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ حکم سب کے لیے ہے. کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا, جس نے تزکیہ کیا وہ سلمان بنا. وقد خاب من دساہا, اور جو سویا رہا وہ دشمن زہرا بنا. یہ بات تزکیہ کی ہے. اور یہ نہ سمجھنا یہ سلسلہ وہاں تک تھا, یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا.